ابھی لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں دانیال عزیز میڈیا سے بات کر رہی ہیں کہ یہ جولائی کے مہینے میں ہمارے وکیل نے ایک سی اے میں داخل کروائی تھی، اور اس میں جو پیرا 3 ہے وہ قابل غور ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. That the aforesaid returns reflects that respondent number 1 has gifted to his children the tune of 1.479 billion in 5 years. یعنی جہانگیر ترین نے جو ابھی تک انہوں نے ٹیکس کا ریکارڈ 2010 تک جمع کروایا ہے عدالت میں، اس میں 1.5 یعنی 1.5 ارب روپیہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے بچوں کو تحفہ دیا ہے. اور آگے کیا ہے کہ اسی دوران جب وہ ان کو 1.5 ارب روپے کا تحفہ دے رہے ہیں تو واپسی ان کے بچے جو ہیں ان کو ایک سال یعنی 2010 میں 87 ملین روپیز کا تحفہ دے رہے ہیں واپس، اور اس کے بعد 2015 میں تقریباً 69.75 ملین کا تحفہ واپس کر رہے ہیں. تو یہ جو تحفوں کا ہیر پھیر ہے اربوں روپے کا، اس میں اس سی ایم اے کے ذریعے ہم نے یہ عدالت میں جمع کروایا کہ جی آپ اس سے پیچھے بھی ہمیں ریکارڈ بتائیں، کیونکہ آپ کی جو آف شور کمپنی ہے اس میں جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ اس سے پیچھے جا رہی ہیں. تو اس کے جواب میں جو سی ایم اے داخل کی گئی ہے جہانگیر ترین کی طرف سے، انہوں نے کہا ہے کہ 2010 سے پرانا ریکارڈ ہم نہیں جمع کروائیں گے. یہ انہوں نے جمع کروائی ہے کہ 2010 سے پیچھے کا ریکارڈ ہم جمع نہیں کروائیں گے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک طرف نواز شریف صاحب کا کیس ہے، اس میں 1962 تک گئے ہیں، جے آئی ٹی بنا کر کے تو 1962 تک کا ریکارڈ نکال کے آئے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ملا. اور یہاں پر صرف 2010 سے پیچھے کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے. وہ کس وجہ سے مانگا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو 2010 کا ریکارڈ ہے وہ ایک بھیانک صورتحال دکھا رہی ہے، اور جو کورٹ میں وہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنی ہے میرے بچوں کی ہے، اگر آپ نے 1.5 ارب روپیہ اپنے بچوں کے نام گفٹ کی ہے اور اس میں سے ملینز آپ نے واپس لی ہے، تو جس دور میں وہ کمپنی قائم ہو رہی تھی اور اس سے پہلے لازماً ہے کہ اگر یہ سلسلہ چل رہا تو وہ بھی آپ ریکارڈ دیں. تو یہ ریکارڈ دینے سے قاصر ہے. یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ اس سپریم کورٹ کے آرڈر سے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ 10 دنوں کے اندر اندر جمع کروائیں گے. یہ کب کہا گیا تھا؟ یہ جولائی کی 27 تاریخ کو، اس گرمیوں کے دوران. اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہ ریکارڈ جو ہے جمع نہیں کروائیں گے. اب یہ بتائیں کہ 184(3) کے تحت جو انکوزیٹوریل یعنی جو عدالت نے خود پتہ چلوانا ہوتا ہے، اس کا تو ان کو پتہ لگوانا چاہیے. ہم تو اس بات پہ قائم ہیں کہ ان کا ریکارڈ منگوایا جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو عدالت نے اپنے دوسرے آرڈر میں ان سے مانگا، یہ 26 تاریخ کا آرڈر ہے، یہ عدالت نے اپنی جانب سے ان کو سوال پوچھے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے آف شور کمپنی شائنی ویو کمپنی کی جو ملکیت ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں، کیونکہ اس کا شیئر صرف ایک ہے اور آپ نے کہا ہے کہ بچے اس کے مالک ہیں. تو وہ جو ایک شیئر ہے وہ کیسے تقسیم کیا اپنے بچوں کے درمیان؟ یہ سوال پیدا ہوا تھا، اس کے لیے یہ آرڈر کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ بنائی جہانگیر ترین نے ہے لیکن ہے بچوں کی. انہوں نے کہا وہ تفصیل بتا دیں. انہوں نے یہ تفصیل دی ہے جس میں انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں بتایا کہ یہ جو ایک شیئر تقسیم کیا گیا ہے 3 یا 4 یا 5 لوگوں کے درمیان، اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا تھا. کیونکہ ایک شیئر جو ہے اس کا تقسیم جو ہے اس کے قانون میں اس کی جو گنجائش ہے وہ نظر نہیں آتی. تو یہ سوال پوچھا گیا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا، بلکہ اس کے برعکس جو جہانگیر ترین صاحب کے نام کے چیک ہیں شائنی ویو کے نام، وہ انہوں نے یہاں پر جمع کروائے ہیں. ایک منٹ پلیز. تو اس کے بعد یہ سنتے جائیں، یہ بڑا مزیدار اور دلچسپ مرحلہ ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک اور سی ایم اے ان کو داخل کروائی، وہ یہ والی ہے جس میں ہم نے ایک منٹ بھائی پلیز، اس میں ہم نے ان سے پوچھا، ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ دکھا دوں.
تاکہ یہ پتہ چل جائے عوام کو کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، وہ یہ والی ہے۔ اس میں یہ ہم نے عدالت میں جمع کروائی ہے، جس میں ہم نے عدالت سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے خود ساتھ لگایا ہے، اس میں جہانگیر ترین صاحب کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کے دوران میں بار بار جا کے پیش ہوتا رہا سی سی پی کے سامنے۔ کون سی انویسٹیگیشن؟ جو ان کے کک یعنی باورچی اور ان کا گارڈنر، ان کا مالی جو ہے، ان کے ذریعے جو کروڑوں روپے کا کاروبار کیا تھا اسٹاک ایکسچینج پہ، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کے دوران پیش ہوتا رہا۔ یہ انہوں نے اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے پیرا 2 میں لکھا ہے۔ جو ایس سی سی پی کا جواب آیا ہے اس عدالت میں اسی کیس میں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو ہم نے اس میں وہ انویسٹیگیشن رپورٹ طلب کی ہے، وہ یہ سامنے ایس سی سی پی ہے۔